بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، یہ آج ہو رہی ہے پیکنگ، اور ہم جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اور پیکنگ میں نے کوئی 1 گھنٹے میں کی ہے۔ یہ میری ہاؤس ہیلپر ہے، وہ میرے ساتھ میری ہیلپ کر رہی تھی۔ پیکنگ ہوئی، یہ صبح ہوئی، اور ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ حد 7 o'clock نکل جائیں گے، لیکن اتنی دھند تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ اور یہ ہمیں نکلتے نکلتے 10:30 صبح کے ہو گئے۔ سامان سارا رکھا، موٹر وے پہ گئے تو یہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا، موٹر وے پوری بند۔ آدھا گھنٹہ ہمیں لگا، پھر ہم لوگوں نے ہیلپ لائن پہ کال کی تو پتہ چلا کہ کھل جائے گی۔ پھر بہتر جانا کہ جی ٹی روڈ سے بہتر ہے کہ ہم موٹر وے پہ چڑھیں۔ اور یہ آپ دھند کے نظارے دیکھیں اور درختوں کے نظارے دیکھیں، ہریالی دیکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ میرے۔ اور میرے گلے کو مت فوکس کیجئے گا کیونکہ بہت برا حال ہے۔ میں بہت مشکل سے ولاگ کر رہی ہوں کیونکہ اتنے دن ہو جاتی ہیں، میں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ تو پھر میں نے کہا آج میں ہمت پکڑتی ہوں۔ کل بھی میں کرنے لگی، میں نے کہا اب کیا کروں، نئی بات ہوگی، لیکن ابھی بھی میں کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہ ہم لوگوں نے بس شروع ہو گیا تھا ہمارا سفر، دعا پڑھ کے بس ہم گھر سے نکلے تھے، خیر سے جائیں خیر سے آئیں۔ اور اچھا ادھر انہوں نے یہ ایم ٹیگ کا کیا ہوا تھا تو وہ ہم لوگوں نے لے لیا تھا، اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آنا جانا رستے میں نا کوئی مطلب ایشو نہیں ہوتا ہے۔ ٹیگ لگا ہو نا تو وہ خود ہی آپ کا نا راستہ کلیئر ہوتا جاتا ہے۔ بس جی، اس دفعہ میں 2 سال کے بعد اسلام آباد گئی اور کافی چینجنگس ہوئی تھی۔ تو ایک تو مجھے سب سے زیادہ ٹریفک کا لگا، آپ یقین کریں کہ 120 سپیڈ ہے موٹر وے کی، لیکن اس کے باوجود ہائی سپیڈ پہ لوگ آتی ہیں اور اوورٹیک کرتی ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کیوں اس طرح کرتی ہیں۔ آرام سے آپ نے جہاں پہنچنا ہے، آپ کوئی 10-15 منٹ ذرا لیٹ پہنچ جاؤ گے تو کوئی حرج تو نہیں ہو جائے گا، اپنی جان کو مصیبت میں ڈالتی ہیں۔ یہ میں نے راستے کے لیے گھر میں سے ہی بنائے تھے، آملیٹ رکھی تھی اور بریڈ تھی، ساتھ ہم نے چائے لی تھی بھیرا میں، وہاں پہ چائے پی ہم لوگوں نے اور پھر ہم لوگ نکل پڑے۔ یہ جب پہاڑ آنے نظر آتے ہیں نا تو ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے کہ بس اب ہم اپنی نا راستے کی طرف ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور پہاڑ، ہریالی، گرینری۔ اچھا چھوٹے چھوٹے گاؤں آ رہے تھے اتنے، میں ان کو دیکھ کے انجوائے کرتی ہوں۔ میں کبھی ان کی لائٹ دیکھوں گی کہ بلب لگا ہوا ہے، اچھا انہوں نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، اچھا ٹیوب ویل لگا ہوا ہے۔ گاؤں کی لائف مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ آپ لوگ سائڈ پہ دھند دیکھ سکتے ہیں، دھند بہت تھی اور پاکٹس میں آ رہی تھی دھند، ایک دم سے آتی تھی اور وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد راستے میں کلیئر ہو جاتا تھا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتی تھی۔ تو اس طرح تھا۔ اب یہ میں اسلام آباد جا رہی ہوں، میری اسکول فرینڈ تو نہیں، کالج فرینڈ آپ کہہ لیں، کالج فرینڈ کی بیٹی کی ماشاءاللہ شادی تھی، اور میں نے کوئی 6 مہینے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے جانا ہے، چاہے میں اکیلی جاؤں یا میں فیملی کے ساتھ جاؤں۔ اگر میں اکیلی جاتی تو پھر میں نے ظاہر سی بات ہے ڈائیووں پہ جانا تھا، لیکن بس پلاننگز وہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو گلا بہت خراب ہے میرا، تو بس بن گئی پلاننگ ہماری پوری فیملی کی، کچھ 1-2 کام نکل آئے، ہم نے کہا چلے وہ بھی کر لیں گے۔ تو ہم لوگ چل پڑے، ہم لوگوں نے اپنا روم بک کروایا تھا۔ ہم لوگوں نے روم کی بکنگ کروائی تھی تاکہ اچھا ہوتا ہے، آپ کا اپنا روم ہو نا تو مطلب آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے ہو، ملو جا کے ضرور، اپنے رشتہ داروں کو ملو، اپنے فرینڈس کو، لیکن واپس آپ لوگ اپنے روم میں آ جاؤ تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے۔ اور جی یہ آئی تھنک آ گیا تھا، ہاں جی اسلام آباد آ گیا تھا۔ اور یہ ہمارا جو روم تھا نا، وہ بالکل ایک اینڈ تھا،
مارکلا کی جو ہلز ہے نا اس سائڈ پہ ہمارا تھا. تو یہ روپ کا میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ٹور کروا دوں، کیونکہ یہاں پہ ویسے ویڈیوز وغیرہ بنانے کی پرمیشن نہیں ہے. انہوں نے کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی قسم کی، جبکہ جگہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ روم کا ایک چھوٹا سا اندر انہوں نے فریج دیا ہوا تھا، ٹی وی تھا. سب سے زیادہ مجھے اچھا لگا ہیئر ڈرائر تھا. مجھے ایک دم سے ہوا، میں نے کہا شکر ہے، اس کی بہت ضرورت تھی. ایک بیڈ تھا، پھر میٹرس بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں ساتھ نا. یہ تھوڑا سا میں نے نا اس کی لابی کی بنائی تھی، بس اتنی. اب یہ نا اسی دن نا مہندی تھی میری فرینڈ کی بیٹی کی. تو ہم لوگ DHA جا رہے ہیں پنڈی، 1 گھنٹہ سفر کر کے. آپ بلیو کریں گے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے سب فنکشنز وہاں سے 1 گھنٹہ 20 منٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ کی دوری پہ. اور وہ پھر جس طرح ٹریفک کا حال ہے، ہم لوگ لاہور کو کہتی ہیں، اسلام آباد میں بھی برا حال ہے ٹریفک کا. میں تو حیران ہو گئی ہوں. اور یہ جی دیکھیں اتنا پیارا گھر سجا ہوا تھا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا. تو یہ اس نے گھر کے اندر ہی مہندی کی رسم کی ہے. یہ میں مل رہی ہوں اس کو. اور یہ دیکھیں اوپر نا بہت خوبصورت فرلز لگی ہوئی تھی، اور لائٹس تو بہت زیادہ لگائی ہوئی تھی. اور یہ پوری ڈیکوریشن ایک چھوٹا سا اسٹیج سا بنایا ہوا تھا وہاں پہ، اور یہ کی ہوئی تھی. تو ملنے کے بعد یہ میں آپ کو اب ڈھولکی کی آواز بھی سناتی ہوں. اچھا یہ پرانا نہیں لگا، میں جو اچھا یہ گجروں کے ساتھ نا ایئر رنگس، یہ میری فرینڈ نا خود بناتی ہے ڈو سے. تو یہ اس نے نا سب کو دے رہی تھی، جو بھی جس کو بھی. یہ دیکھے کس قدر خوبصورت ہے، مطلب اپنی مرضی کے لے لینا. تو یہ ہم لوگوں نے 3 سلیکٹ کیے تھے، 7 گجرے تھے. یہ ہوم میڈ کیک بنا ہوا تھا کہ دلہن کو آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. اور ساتھ یہ آئی تھنک کپ کیکس رکھے ہوئے تھے، مٹھائی رکھی ہوئی تھی. یہ میں لگا رہی ہوں اس کو. پہلے میں نے اس کو مہندی لگائی، اور بیچاری کا برا حال تھا میٹھا کھا کھا کے. میں نے کہا میٹھا کھانا ہے، کہتی نہیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں کھلا رہی ہوں. تو اس کے بعد اس کو میں نے تیل لگایا، دعائیں دی. اور یہ اس کا یہ ایک خاص رسم ہے. اسے دعائیں دی میں نے، اور پھر میں اٹھ گئی. پھر میرے بعد اس کی اپنی امی نے اس کو لگائی. پھر اس کی مدر ان لا آ گئی تھی، وہ بڑے پیاری باسکٹ لائی تھی چوڑیوں کی. گجرے تھے اس میں، گجرے اسپیشل جو برائڈ کا ہوتا ہے وہ تھا. اب یہ کھانا آ گیا ہے. کھانا مزے کا تھا. سیخ کباب تھے، اور چکن قورمہ تھا، نان روٹی تھی. اور میٹھے میں ظاہر ہے اتنی سردی ہے تو گاجر کا حلوہ تھا، اور مزے کا بنا ہوا تھا سب کچھ ماشاءاللہ. یہ بس کھا کے رات تو ہم لوگ نکل پڑے، کیونکہ ہمیں تو ہمارے راستے سے ڈر لگ رہا تھا اتنا دور. میں بس وہی نا ایکسپیرینس سے انسان سیکھتا ہے. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم کوئی فنکشن ہو، کوئی، ہم لوگوں نے مین پنڈی کے اندر رہنا ہے، تاکہ نا ہر ایک چیز کو نا ہم جلدی سے جلدی انجوائے کر سکیں. اور یہ اب ہم واپس نکل پڑے ہیں. میرا خیال ہے ہم لوگ کوئی 10:30 پہ 11 o'clock نکل پڑے ہوں گے. جلدی نکل پڑے تھے، اتنی دیر نہیں لگائی تھی. لیکن یہ ہے کہ 7 بجے ہم لوگ پہنچ گئے تھے وہاں. سردی شدید تھی. لاہور میں بھی ٹھنڈ ہے ظاہر ہے، وہاں پہ بھی. اور وہ تو میدانی علاقوں کے قریب پنڈی اسلام آباد ہے، تو پھر وہاں پہ تو ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے.
اب آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.